بادل نخواستہ اس نے بڑے بڑے چند گھونٹ بھر کے وہ کڑوا سے آلمایا اپنے اندر اتارا۔ سفر خاموشی سے جاری تھا۔ اب کار کے ایک طرف پانی دکھائی دینا شروع ہو گیا تھا، البتہ آبادی کے ابھی کوئی آثار نہیں تھے۔ پھر سے بتاؤ، ہم اغوا کیوں جا رہے ہیں؟ وہ کھڑکی سے باہر پانی کو دیکھتی پوچھنے لگی۔ وہاں ایک بوڑھا کپل رہتا ہے جو ٹیپسٹری بناتے ہیں۔ مالا نے چونک کے اسے دیکھا۔ ٹیپسٹری؟ ماہر نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہلال کو بھی انہوں نے سکھائی تھی، ہم چھٹیوں میں یہاں آتے تھے۔ وہ شیلے کے کپڑے سے ٹیپسٹری اور پینٹنگز بناتے ہیں۔ یہ اغوا کا مشہور کپڑا ہے جو ہاتھ سے بنا ہوتا ہے اور اس میں سے سمندر کی خوشبو آتی ہے۔ انٹرسٹنگ، وہ سامنے دیکھتے ہوئے مسکرائی تھی۔ ان کے پاس ایک ٹیپسٹری ہے گھوڑوں کی، مجھے وہ بہت پسند ہے۔ وہ شیلے کے کپڑے پہ ہاتھ سے بنی ہوئی ہے۔ میں اس کو کرمزی عمارت میں اپنے آفس میں رکھنا چاہتا ہوں، لیکن وہ کسی قیمت پہ مجھے یہ دینے پہ تیار نہیں ہے۔ اور تم چاہتے ہو کہ میں ان کو کنونس کروں کہ وہ تمہیں یہ ٹیپسٹری دے دیں؟ کیا تم نے پیسے آفر کرنے کی کوشش نہیں کی؟ جواب میں ماہر نے جیسے برا مان کے اسے دیکھا۔ ہر چیز پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی کشمالہ خانم، اس ٹیپسٹری کے ساتھ ان کی جذباتی وابستگی ہے۔ کشمالہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے، مجھے کچھ بتاؤ ان کے بارے میں۔ وہ دونوں کون ہیں؟ وہ اغوا کا ایک خوبصورت گھر تھا، قاسم پتی کے پھولوں سے مزین باغیچہ، پتھریلی روش، اختتام پہ زینے اور پھر دروازہ، چوکھٹ پہ بیلوں کی آرائش تھی۔ اندر جاؤ تو لکڑی کا ایک لانگ روم بنا تھا جس کی اونچی کھڑکیوں کے پردے ہٹے تھے، اور ایک آرام کرسی پر قدرے بھاری سی عورت یوں بیٹھی تھی کہ پیر اوتومن پر رکھے ہوئے تھے، ہاتھ میں اون کی سلائیاں تھیں اور ناک پہ اینک لگائے وہ انگلیوں کو سست روی سے گھماتی اون کا سویٹر بنتی جا رہی تھی۔ باب کر بال سلکی اور سفید تھے اور کانوں میں موٹی موٹی سونے کی بالیاں تھیں۔ وہ گاہے بگاہے نگاہ اٹھا کے نیلی آنکھوں سے گھڑی کو دیکھتی تھی، پھر پیچھے کہیں کسی کو آواز دی، ماہر ابھی تک نہیں پہنچا؟ پیچھے کچن سے ایک بوڑھا آدمی آتا دکھائی دے رہا تھا، ڈریس پینٹ اور شرٹ پہ سویٹر پہنے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا 2 کپ اٹھائے ہوئے تھا جن سے بھاپ اڑ رہی تھی، ہاتھوں میں لرزش تھی۔ اس کی گردن عمر رسیدگی کے باعث قدرے جھکی ہوئی تھی اور بال اپنی بیوی کی نسبت اڑے اڑے تھے۔ عام ترکش مردوں کے برعکس وہ بالکل کلین شیو تھا۔ لیونگ روم میں آتے ہوئے گھڑی پہ ایک نگاہ ڈالی، پھر سر دائیں بائیں سے ہلایا۔ نہیں، ابھی تک نہیں پہنچا۔ سامنے کھڑکی کے ساتھ ایک 4x5 فٹ کا فریم لگا رکھا تھا جس کے اوپر موٹی سفید چادر ڈلی تھی۔ آغا اور بانو وہ آرٹسٹ لوگ ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں اور ایک زمانے میں شیلے کے کپڑے کو ایکسپورٹ کرتے تھے۔ انہوں نے بہت سے ورکرز رکھے ہیں جو دریا کے کنارے جوک در جوک کھڑے آج بھی ہاتھوں سے شیلے کا کپڑا بنتے ہیں۔ آغا کے ہاتھ میں راشا ہے جس کے باعث اسے ایک ٹیپسٹری بنانے میں کئی مہینے لگ جاتے ہیں، اس لیے ان کی ہر ٹیپسٹری ان کے لیے بہت قیمتی ہوتی ہے۔ پھر تمہیں ان سے ان کی ٹیپسٹری نہیں لینی چاہیے؟ ماہر نے مزید برا مان کے اسے دیکھا۔ تم کس کی سائڈ پہ ہو؟ مالا نے شانے اچکا دیے اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ سورج کہیں بادلوں کے اوپر سے چمکنے کی کوشش کر رہا تھا اور سرمئی دن میں ہلکا سا سنہری پن اچھا لگ رہا تھا، البتہ مکمل طور پہ دھوپ نہیں نکلی تھی۔ کار اس بل کھاتی سڑک پہ آگے بڑھ رہی تھی جب وہ کھنکھارا۔ وہ جو تم نے کہا خیمہ لگانے کے بارے میں؟ خود سے نہیں کہا، کہیں پڑھا تھا۔ وہ گردن پوری موڑے باہر دیکھے گئی۔ جو بھی تھا، کیا تم خود بھی اس پہ یقین رکھتی ہو؟ کس پہ؟ یہیں کہ شادی ایک خیمہ لگانے کے جیسی ہوتی ہے، وہ خیمہ جس کو طوفان اور آندھی میں تھام کے بیٹھنا ہوتا ہے۔ مالا نے چہرہ پورا موڑ کے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ تم کیا پوچھنا چاہ رہے ہو؟ اسٹیئرنگ پر جمے ماہر کے ہاتھوں کی رگیں مزید تن گئی۔ کیا تم نے کبھی دوبارہ اس خیمے کو لگانے کی کوشش نہیں کی؟ مالا نے چہرہ ونڈ اسکرین کی جانب موڑ لیا۔ چند لمحے خاموشی سے گزرے، ایسی خاموشی کہ ماہر کو لگا وہ جواب نہیں دے گی، اور پھر کی تھی۔ اس نے چونک کے مالا کو دیکھا۔ وہ عام سے انداز میں سیدھ میں سڑک کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، چند ایک دفعہ مجھے ماہی نے اور کچھ فرینڈز نے ملوایا، کچھ لوگوں سے، اچھے پڑھے لکھے، ہائی اچیونگ مرد، اچھی فیملیز کے۔ ان میں سے ایک وینکوور میں انویسٹمنٹ بینکر تھا، اور اس نے مجھے اٹس اوکے، وہ جلدی سے بولا، اس کا جیسے حلق تک کڑوا ہو چکا تھا۔ مالا نے بات وہیں چھوڑ دی، چہرہ موڑ کے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ کار کے اندر اب کے جو خاموشی چھائی اس میں شدید تناؤ تھا۔ اس نے غلط سوال پوچھ کے غلط جواب سن لیا تھا، پھر تناؤ دھیرے دھیرے کم ہوتا گیا۔ وہ چھوٹی موٹی باتیں کرتے آئے۔ اس طرف کون سا علاقہ ہے؟ اوہ، دھوپ نکل آئی ہے۔ اس شخص نے ایسا لباس کیوں پہن رکھا ہے؟ کتنا راستہ رہ گیا ہے؟
یہاں تک کہ آبادی دکھائی دینے لگی۔ وہ 2 دریاؤں کے درمیان بنا شہر تھا۔ اغوا کا معنی بھی 2 دریاؤں کے درمیان تھا۔ پانی کے کنارے ماچس کی ڈبیوں جیسے بہت سے اونچے نیچے گھر بنے تھے۔ اس شہر میں تقریباً ہر شے ہی پانی کے کنارے تھی۔ ماہر نے کار روکی تو وہ باہر نکلے، اپنا کوٹ نکالا، اسے پہنا، ٹوپی ٹھیک سے سر پر جمائی اور فرصت سے اطراف کا جائزہ لیا۔ وہ سڑک کنارے ایک ایسی گزرگاہ کے قریب تھے جس کے آگے پانی تھا اور ایک جانب لمبی روش بنی تھی جس پر جگہ جگہ میز کرسیاں رکھی تھی اور رنگ برنگے لالٹین اوپر سے لٹک رہے تھے۔ اسے یوں ہی بلت یاد آیا، یہاں رہتے ہیں وہ دونوں؟ حیرت سے ماہر کو دیکھا کیونکہ وہ کسی گھر کی توقع کر رہی تھی۔ نہیں، پہلے ہم لنچ کر لیں۔ مالا نے پوری آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ ہم ان سے ملنے آئے ہیں یا لنچ کرنے؟ ان سے ملنے آئے، لیکن میں نے ناشتہ نہیں کیا، صرف وہ کافی پی تھی جو بہت مشکل سے فیول اسٹیشن کی کافی کی شان میں کچھ کہنے سے خود کو روکا۔ اور جو لوگ مجھے ٹیپسٹری دینے پر تیار نہیں ہیں، تمہارے خیال میں وہ کچھ کھلائیں گے؟ کشمالا نے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا اور میزوں کی جانب بڑھ گئی۔ وہ کار کو لاک کرتا اس کے پیچھے ہو لیا۔ میں نے جو تم سے پوچھا کار میں، وہ دونوں آمنے سامنے لکڑی کی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ اوپر رنگ برنگے کمکمے لٹک رہے تھے اور سامنے پرسکون پانی بہہ رہا تھا۔ یہاں پانی ندی کی صورت بہتا تھا۔ اس کے دوسرے پار بھی ایسی ہی میزوں کی قطار تھی اور دوسرا کوئی ریسٹورنٹ تھا۔ دونوں کے درمیان پلیٹس رکھی تھی جن میں مچھلی اور چند چٹنیوں کی ننھی کٹوریاں تھیں، ساتھ بریڈ کے ٹکڑے، گرم مچھلی، ٹھنڈی بریڈ۔ اگر تمہیں برا لگا ہو تب بھی میں شرمندہ نہیں ہوں، وہ کوئنیاں میز پر رکھے لقمہ لیتے ہوئے اسی انداز میں کہہ رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ میں تو بتانے کو تیار تھی، تم سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ میں ان آدمیوں کی تفصیل نہیں پوچھ رہا تھا جن کو کبھی تم نے اس قابل سمجھا کہ تم ان کو اپنی زندگی میں شامل کرو۔ سفید ٹوپی اور سبز آنکھوں والی لڑکی مسکرا کے اسے دیکھ رہی تھی۔ ماہر کے پیچھے ندی کی صورت، پانی بہہ رہا تھا، دھوپ اس کی پشت پہ تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ دھوپ اور مالا کے درمیان تھا، کسی آڑ کی طرح۔ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ کیا تمہارے اندر دوبارہ اس خیمے کو لگانے کا حوصلہ ہے؟ مالا کی مسکراہٹ مدھم ہوئی۔ اس نے بہت سا تھوک نکلا، آنکھیں البتہ ماہر پہ جمی تھی۔ تم جانتے ہو میں کس تکلیف سے گزری ہوں، یہ بھی جانتے ہو کہ میں نے پہلی شادی کتنی امید سے کی تھی، جیسے ہر لڑکی کرتی ہے، لیکن وہ نہیں چل سکی۔ اس کے بعد دوبارہ یہ قدم اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے، خود کو تیار کرنا، لیکن یہی فرق ہوتا ہے مردوں اور عورتوں میں۔ ماہر نے چونک کے اسے دیکھا، بریڈ توڑتی، انگلیاں تھم گئی۔ عورت بھلے کمٹمنٹ کے لیے تیار نہ ہو، لیکن اسے کوئی بھروسے کے قابل مرد ملے تو وہ خود کو تیار کر لیتی ہے۔ لیکن مرد جب تک تیار نہیں ہوتے وہ کمٹمنٹ نہیں کرتے، چاہے سامنے دنیا کی خوبصورت ترین لڑکی ہی کیوں نہ ہو، اور جب تیار ہو جائیں تو پہلے ہی دستیاب لڑکی سے شادی کر لیتے ہیں، چاہے وہ جیسی بھی ہو۔ جیسے بیربل، جب وہ تیار تھا تو اس نے سوزی سے… نہیں ماہر، میں بیربل کی بات نہیں کر رہی، میں تمہاری بات کر رہی ہوں۔ تم تیار نہیں تھے جب تم لاہور چھوڑ کے آئے تھے۔ دریا کنارے رنگین کمکموں کے درمیان ایک لمحے کے لیے بالکل سناٹا چھا گیا۔ ہر چیز اتنی پیچیدہ نہ ہوتی اگر تم اس وقت کچھ کہے بنا لاہور چھوڑ کے نہ جاتے، لیکن تم تیار نہیں تھے۔ تمہارے اندر اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ تم مجھے اپنا سچ بتا سکو۔ اگر تم مجھے اپنے منہ سے سچ بتا دیتے تو آج ہم ادھر نہ ہوتے، یا کم از کم میں نے تمہاری بات سنی ہوتی۔ زیاد کے معاملے میں وہ افسوس سے کہہ رہی تھی۔ سارا قصور میرا ہے کیا؟ نہیں، میرا بھی ہے۔ غلط شخص پہ بھروسہ کیا، جس پہ کرنا چاہیے تھا اس پہ نہیں کر سکی۔ اس نے جھرجھری لے کے سر دائیں بائیں ہلایا۔ وہ اسی طرح اسے دیکھ رہا تھا۔ اب کر سکتی ہو بھروسہ؟ مالا نے آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں لاہور چھوڑ گیا تھا، لیکن تم استنبول چھوڑ کے نہیں گئی، حالانکہ تمہارے پاس بدر کا ٹریول ڈاکومنٹ بھی ہے۔ شاید اس کو لگا تھا کہ اس بات پہ وہ حیران ہو جائے گی یا شاید شرمندہ، البتہ وہ اسی سنجیدگی سے اسے دیکھے گئی۔ میں کیسے چھوڑ کے جا سکتی تھی جبکہ ابھی ہماری گفتگو مکمل نہیں ہوئی تھی، وہ گفتگو جو تم نے پولیس اسٹیشن کے باہر شروع کی تھی۔ ماہر کا سانس ایک لمحے کے لیے تھم گیا۔ اوہ، تو وہ اتنے دن سے اس کی گفتگو مکمل کرنے کی منتظر تھی اور وہ اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا۔ وہ دھیرے سے پیچھے کو ہوا، باکس سے چند ٹیشو کھینچ کے نکالے، ہاتھوں اور ناخنوں کو خواہ رگڑ کے صاف کرنے لگا، پھر نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا تو وہ اسی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پولیس اسٹیشن کے باہر میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا تم اس شہر میں ٹھہر سکتی ہو۔ میں جانتا ہوں تمہارے لیے زندگی دوبارہ شروع کرنا بہت مشکل ہے، لیکن تم یہ کیوں سوچتی ہو کہ تمہیں ہر چیز اکیلے کرنی پڑے گی؟ ہر مرد اس سے ایک مرد کی طرح نہیں ہوتا جس کو تم نے اپنی زندگی کا پیمانہ بنا لیا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ ہر مرد اس جیسا نہیں ہوتا۔ تم یہ بھی جانتی ہو کہ میں نے کبھی تم سے موو آن نہیں کیا۔
کوشش کے باوجود نہیں کر سکا۔ زارا سے شادی کر رہا تھا کسی اور وجہ سے، مگر تمہارے بعد زندگی میں کوئی نہیں آیا، اور اب مجھے لگتا ہے کہ کوئی آ بھی نہیں سکے گا، وہ کہہ رہا تھا، اور وہ بس اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے پیچھے آتی دھوپ کا راستہ رک گیا تھا، صرف وہ تھا، اوپر نیچے لٹکتے کمکمے تھے اور ندی جیسا پانی۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہاری زندگی میں پہلے ہی بہت مسئلے ہیں، اور میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ اگر تم اس شہر میں رہ جاؤ میرے لیے، میرے ساتھ، تو تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، زیاد کبھی تمہارا پیچھا نہیں کرے گا، یا بدر سے جڑے تمام اندیشے دور ہو جائیں گے۔ میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے دونوں مٹھیاں میز پر رکھی اور آگے کو ہوا۔ میں نے اور تم نے اپنی اپنی انا میں، غصے میں، غلط فہمی میں بہت سا وقت ضائع کیا، لیکن میرے ساتھ تم اکیلی نہیں ہوگی۔ جو خیمہ ہم نے لگانا ہے وہ ہم ایک ساتھ لگائیں گے۔ میں یہ وعدہ نہیں کرتا کہ کبھی کوئی آندھی نہیں آئے گی یا طوفان ہم سے نہیں ٹکرائے گا، لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ تمہیں اور بدر کو میں ہمیشہ پروٹیکٹ کروں گا۔ میں جانتا ہوں میری بہت سی چیزوں سے تمہیں بہت سے مسئلے ہیں، لیکن ایک چیز جس پہ تم کبھی شک نہیں کر سکتی، وہ میری فیلنگز ہیں۔ یہ پہلے دن سے اب تک نہیں بدلی، حالانکہ درمیان میں تم نے بہت سے موقعوں پہ مجھے بہت غصہ بھی دلایا، بہت ہرٹ بھی کیا اور مایوس بھی۔ بہت دفعہ میں نے کوشش کی کہ میں کشمالہ مبین سے موو آن کر جاؤں۔ میں نے تمہاری ساری بری باتیں یاد کی، اور ہاں، تمہارے اندر بہت سی بری باتیں ہیں، جن میں سے سب سے سرفہرست تمہارا ضدی پن ہے اور دوسروں کو بالکل شٹ آؤٹ کر دینا۔ تم ہمیشہ جگہ چھوڑ کے چلی جاتی ہو، تمہیں کنفرنٹ کرنے سے زیادہ فرار بہتر لگتا ہے، اور یہی بری باتیں میرے اندر بھی ہیں۔ میں نے بھی بہت دفعہ یہی کیا ہے۔ اس سب کے باوجود میں یہ جانتا ہوں کہ کوئی مجھے تم سے زیادہ سمجھ نہیں سکتا، اور تمہیں مجھ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ تمہیں مجھ سے اچھے لوگ بھی مل سکتے ہیں، لیکن اگر تم نے کبھی کسی کے اوپر دوبارہ بھروسہ کرنا ہی ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ تم زندگی دوبارہ شروع کرنا چاہتی ہو، تو کیا تم میرے اوپر بھروسہ کر سکتی ہو؟ اس کو دیکھتی مالا کی سبز آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ اس کے ہونٹ بند تھے۔ کیا تمہیں میں ایسا انسان لگتا ہوں جس پہ بھروسہ کیا جا سکے؟ مالا اسی طرح اسے دیکھے گئی، کچھ نہیں بولی۔ تمہارے خیال میں کون ہوں؟ کیسا انسان ہوں؟ ماہر کی آواز میں اب زخمی پن تھا۔ وہ جیسے تکلیف سے پوچھ رہا تھا۔ وہ کیا کہے گی؟ کلاسک مینیپولیٹر، جھوٹ اور سچ کو خلط ملط کرنے والا فریب کار انسان۔ وہ کیا کہے گی اس کے بارے میں؟ وہ کیا رائے رکھتی تھی اس کے لیے؟ اور وہ کچھ کہہ کیوں نہیں رہی تھی؟ مالا نے پلکیں جھپکی، بہت سے آنسو اندر اتارے، پھر کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی۔ ہمیں واپس بھی پہنچنا ہے ماہر، چلو۔ وہ بیگ اٹھا کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماہر نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ اس کو نہیں دیکھ رہی تھی، کچھ تھا جو اس کے اندر ڈوب کے ابھرا۔ پھر اس نے سر ہلا دیا، خاموشی سے چابی اٹھائی اور کچھ کہے بنا کار کی طرف چل دیا۔ وہ گفتگو مکمل کرنا چاہتی تھی، اور اس دفعہ وہیں گفتگو ادھوری چھوڑ رہی تھی۔ اب وہ دوبارہ اس گفتگو کو کیسے شروع کرے گا؟ قاسم پتی کے پھولوں سے مزین باغیچہ ان کا منتظر تھا۔ دھوپ نکلی ہوئی تھی، البتہ ٹھنڈ اتنی تھی کہ اس باغیچے میں بیٹھنا ناممکن تھا۔ سو وہ دونوں لکڑی کے لیونگ روم کے اندر لیدر کے صوفے پر ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے اونچی کرسی پر بیٹھی بھاری بھرکم چھوٹے سفید بالوں والی بانو بیٹھی تھی۔ ان کو دیکھ کے سلائیاں اور اون گود میں رکھ لیا تھا، اینک اتار دی تھی، اور ایکس رے کرتی نگاہوں سے پہلے ماہر کو دیکھا تھا، پھر مالا کو، سر سے پیر تک، پھر ماہر کو۔ وہ اسی طرح مسکرائے گیا۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹیپسٹری کے لیے آئے ہو؟ ابرو اٹھا کے پوچھتی بوڑھی بانو کا چہرہ سپاٹ تھا، نہ مسکراہٹ تھی نہ ہی کوئی خفگی۔ ماہر نے مسکرا کے سر کو خم دیا۔ وہ اپنی بزنس اسمائل چہرے پہ سجائے ہوئے تھا۔ یہ مالا ہے، اس نے تعارف کروایا۔ مالا نے مسکرا کے سرس بات میں ہلایا۔ بانو رسمی سا مسکرائی، پھر واپس ماہر کو دیکھا تو مسکراہٹ کی جگہ سنجیدگی نے لے لی۔ اور اس کو اپنی وکالت کرنے کے لیے ساتھ لائے ہو؟ گلٹی ایز چارجڈ۔ وہ ہنوز مسکرا رہا تھا۔ مالا نے اپنا کوٹ اتار دیا تھا، البتہ ماہر گرم لیونگ روم کے باوجود اپنے لمبے کوٹ میں ملبوس تھا۔ خوش آمدید مالا۔ بوڑھا آدمی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا تو ٹرے ہاتھوں کی کپکپاہٹ کے باعث ہلکی ہلکی ہل رہی تھی اور پیالیاں چھنک رہی تھی۔ مالا تیزی سے اٹھی اور ان سے ٹرے لینی چاہی، لیکن انہوں نے مسکرا کے نفی میں سر ہلایا اور بدقت جھک کے ٹرے میز پر رکھی۔ اس میں چائے کی پیالیاں تھیں اور کپکپاہٹ کے باعث ذرا ذرا سی چائے باہر گری تھی۔ بانو نے افسوس سے آغا کو دیکھا، جو پھر پیالیوں کو آغا کسی عادت کی طرح ایک ٹیشو باکس کی طرف جھکا، بدقت تمام ٹیشو نکالے اور پرچوں کے کناروں کو صاف کیا، پھر ٹیشو ڈسٹ بن میں ڈالنے لگا۔ بانو کی نگاہوں نے تب تک اس کا تعاقب کیا جب تک وہ ساتھ رکھی کرسی پر آ کے بیٹھ نہیں گیا۔ اب وہ دونوں بوڑھے ان کے سامنے ایک جیسی کرسیوں پر خاموشی سے بیٹھے تھے، لیکن ایک ایسی خاموشی جس میں بہت سا سکون تھا۔ آپ دونوں کتنے عرصے سے ساتھ ہیں؟
माला ने दिलचस्पी से उनको देखा और माहिर ने उसे। बानो हल्का सा मुस्कुराई। 45 साल से हमारे बच्चे अपनी अपनी यूनिवर्सिटी, शादियों और अपने बच्चों में मसरूफ़ होके जा चुके हैं। छुट्टियों और त्योहारों में आते हैं। केयर टेकर है जो हमारा ख्याल रखती है। अब्रू से किचन की तरफ इशारा किया जहाँ से खटपट सुनाई दे रही थी। उन दोनों को साथ देख के कुछ था जो उसके चेहरे पे लहराया था। वो मुस्कुरा दी। आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। हालांकि इस मुल्क में लोगों की इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं होती। मैं एक लंबा अरसा इंग्लिश टीचर रही हूँ, बानो मुस्कुरा के बोली। उनका लहजा बरतानवी अंग्रेज़ी के जैसा था। अगर मैं आपसे पूछूं कि ज़िंदगी ने आपको वो कौन सा सबक दिया जो आप हर एक को देना चाहेंगी? जवाब में बानो की आंखों में सोगवारियत उतरी। ज़िंदगी ने मुझे एक बात सिखाई है। वो जैसे सांस रोक के सुने गई कि कोई किसी के साथ हमेशा नहीं रहता। लकड़ी के लिविंग रूम में एक उदासी खामोशी छा गई। फिर माहिर खनखारा, जैसे ये टेपेस्ट्री ये भी आपके साथ हमेशा नहीं रह सकती, इसलिए मैं इसे लेने आया हूँ। वो मुस्कुरा भी रहा था। बानो उसी तीखी मुस्कुराहट से उसे देखा। और हम ये तुम्हें क्यों देते? ताकि तुम इसको अपने दफ्तर में टांग के भूल जाओ। हाँ, तुम्हारा कोई फॉरेनर मेहमान आएगा तो तुम फ़ख्र से 2 मिनट के लिए रुक के उसे कहोगे कि ये शैले के धागों से बनी है, इसमें से समंदर की खुशबू आती है। फिर तुम उनको बताओगे कि अगवा के शहर में अभी तक लोग हाथ से कपड़ा बुनते हैं। ये कह के तुम दोनों आगे बढ़ जाओगे तुम्हारे इस चंद सेकंड के फ़ख्र के लिए। क्या हम ये टेपेस्ट्री तुम्हें यूं ही उठा के दे दें? माहिर ने गहरी सांस ली, पीछे होके बैठा, टांग पर टांग जमा ली और सीने पर बाजू लपेट लिए, जैसे उसके बोलने के लिए अब कुछ बाकी नहीं बचा था। भुरू से माला को इशारा किया। बानो और आगा ने एक दूसरे को देखा और फिर उसी दिलचस्पी से कशमाला को, चाय की प्यालियों को किसी ने छुआ तक ना था। तुम चाहती हो कि हम ये टेपेस्ट्री इसको दे दें, इस रोबोट को जो किसी दिन अच्छी कीमत मिलने पे इसको बेच भी सकता है? क्या आपने पहले कभी माहिर को कोई टेपेस्ट्री नहीं दी? बानो ने नफ़ी में सर हिलाया। इसने कभी मांगी ही नहीं और अब वो मांग रहा है क्योंकि हमारा आर्ट वर्क कीमती है। इसको अपनी इमारत में लगाने से इसके ऑफिस की शान बढ़ जाएगी। लेकिन माहिर फरीद इस आर्ट को अपने तक महदूद करके रखना चाहता है। और आप क्या चाहते हैं? दोनों बूढ़ों ने एक दूसरे को देखा और फिर उसे। हम इसको अगवा के म्यूज़ियम में रखना चाहते हैं ताकि लोग दूर दूर से जब इस शहर में आएँ तो वो इस टेपेस्ट्री को देखें और उन्हें इससे समंदर की खुशबू आए। माला ने टांग से टांग हटाई। सोफे पर कदरे आगे कोई। इस दौरान टेक लगाए बैठे माहिर की निगाहें माला और उस बूढ़े कपल के दरमियान टेनिस बॉल की तरह घूम रही थी। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ। आप चाहते हैं कि आपके आर्ट की कदर की जाए, इसको भुलाया ना जाए। यकीनन अगवा के म्यूज़ियम में इसको बहुत इज्जत दी जाएगी। इसे आएंगे, वो इसको देखेंगे, इसके साथ लगी प्लेट पर लिखी चंद सतूर पढ़ेंगे। कोई गार्ड खड़ा होगा तो वो उन्हें उसके बारे में मज़ीद आगाही देगा और फिर वो वहाँ से चले जाएंगे और आपकी पेंटिंग सिर्फ उस छोटे से शहर में आने वाले सयाहों तक महदूद हो जाएगी। बूढ़ी बानो खामोशी और दिलचस्पी से गाल तले उंगलियां रखे माला को देखे गई। वो भी उसे ही देख रहा था। वो बोलते हुए कान के पीछे बाल अड़स रही थी। कान टोपी ने छुपा रखा था। बाल सामने से हटे तो उनमें नन्ही बाली वाज़ेह हुई। खिड़की से धूप उस बाली पे लपकी और साथ ही उसकी सब्ज़ आंखों को सुनहरे रंग में तब्दील करती गई। लेकिन अगर यही पेंटिंग माहिर फरीद के ऑफिस में लगी होगी तो क्या होगा? वो उसी नरमी से कह रही थी। बाली चमक रही थी और वो उसके नीम रुख को देखे जा रहा था। उस ऑफिस में स्याह नहीं आते। वक्त गुजारने, खाने पीने और शुगल मेले के लिए लोग उस जगह का रुख नहीं करते, बल्कि वहाँ दुनिया भर से कारोबारी अफराद आते हैं, अपनी अपनी ज़िंदगियों में कामयाब और हाई अचीविंग लोग। वो वक्त ज़ाया करने नहीं आते, किसी मकसद के लिए आते हैं। जब वो उस आर्ट वर्क को माहिर फरीद के ऑफिस में देखेंगे तो वो दीवार पर लगी प्लेट पे दर्ज चंद सतूर नहीं पढ़ेंगे, ना ही वो किसी गाइड से उसके बारे में रटी रटाई बातें दरियाफ्त करेंगे, बल्कि वो माहिर फरीद से उसकी कहानी पूछेंगे। और इस कहानी को सुनाने वाला शख्स माहिर बे से बेहतर कौन हो सकता है, जो कई घंटों की मुसाफत तय करके यहाँ इस आर्ट को आपसे लेने आया, वरना वो किसी भी कारोबारी शख्स की तरह पैसों का लिफाफा थमा के इसको आराम से उठा के ले जा सकता था। बूढ़े आगा ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले ही थे कि बानो ने अपना इस्तख्वानी हाथ उसके लर्जते घुटने पर रखा। वो पहलू बदल कर खामोश हो गया। माहिर ने एक प्याली उठा ली, टेक लगाए, घूंट भरते वो मुस्कुराहट दबाए उसे बोलते सुनता गया। मैं जानती हूँ कि आप माहिर बे को क्या समझते हैं और कुछ गलत भी नहीं समझते। वो माहिर को नहीं देख रही थी, वो उनकी आंखों में देख के कह रही थी। ये वही मेहरबान और नरम चेहरा था जो उसने ओशन में पहली दफ़ा अपने सामने देखा था, जब वो वहाँ जॉब इंटरव्यू के लिए गया था, जब वो कैब था और वो सिर्फ माला, जब ज़िंदगी इतनी पेचीदा नहीं थी और जब हालात मुख्तलिफ थे।
ماہر بے واقعی ایک روبوٹ ہے، مشینی انسان۔ اس کو پیسے سے محبت ہے اور وہ بہت سے فیصلے پیسے بچانے یا پیسے جمع کرنے کے لیے لیتا ہے۔ ماہر چیزوں اور انسانوں کو مینیپولیٹ بھی کرتا ہے، ہمیشہ سچ نہیں بولتا اور پورا سچ تو شاید کبھی نہیں بولتا۔ ماہر کی مسکراہٹ گہری ہوئی، دھوپ تیز ہو چکی تھی اور اس کا نیم رخ سے دکھائی دیتا چہرہ مکمل دمک رہا تھا۔ جس ماہر فرید کو میں جانتی ہوں اس کے اندر یہ ساری مشینی خصوصیات موجود ہیں، لیکن وہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ وہ مہربان بھی اور قدردان بھی۔ وہ اپنی بات سے پھرنے والا مرد نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ اپنی سب سے قیمتی چیز کے لیے اس پہ بھروسہ کرنا آپ کو بہت مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ شاید آپ کے ساتھ زندگی نے پہلے کچھ ایسے دھوکے کیے ہوں گے کہ آپ ہر رسی کو سام سمجھتے ہو اور دوبارہ بھروسہ کر کے بھروسہ ٹوٹنے کی تکلیف نہیں اٹھانا چاہتے۔ ماہر نے پیالی کا ہینڈل 2 انگلیوں سے تھام رکھا تھا، البتہ اسے ہونٹوں تک نہیں لے کر جا رہا تھا، نگاہیں بس اس پہ جمی تھی۔ لیکن سارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم سب اپنی اپنی کمفرٹ زون میں بیٹھے رہیں گے اور بھروسہ کرنے کا رسک نہیں لیں گے تو ہم ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح متعفن ہو جائیں گے۔ بھروسہ تو کرنا ہوگا، لیپ آف فیتھ تو لینا ہوگا، بھروسہ کر کے ایک جست تو لگانی ہوگی۔ اور اگر آپ کے سامنے ایک ایسا انسان موجود ہے جس سے آپ کو بہت سے گلے رہے ہوں، بہت مسئلے بھی درمیان میں آئے ہوں اور آپ شاید اس کی ہر بات سے راضی نہ ہوں، تب بھی میں آپ سے کہوں گی کہ اس ایک انسان پہ آپ بھروسہ کر کے دیکھ لیں۔ یہ آپ کا دل نہیں دکھائے گا اور یہ آپ سے کیا وعدہ بھی نہیں توڑے گا، کیونکہ ماہر اپنے سے جڑے لوگوں کے مان کو ہمیشہ رکھتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے اور ان کے لیے جو کر سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور اگر کبھی نہ کبھی آپ کو اس ٹیپسٹری کے لیے کسی پہ بھروسہ کرنا ہی ہے تو پھر ماہر فرید کیوں نہیں؟ ماہر کو لگا ایک گیلی سی گیند تھی جو اس کے حلق میں پھنس گئی تھی۔ شاید وہ ٹیپسٹری کی بات کر رہی تھی، شاید وہ ٹیپسٹری کی بات نہیں کر رہی تھی، لیکن وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ ابھی تک ان دونوں بوڑھوں سے کچھ کہے جا رہی تھی، لیکن اس کو سننا تھا، وہ سن چکا تھا۔ اسے لگا اس کی اپنی آنکھوں میں پانی آ رہا تو اس نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی، انگلی کی نوک سے اسے صاف کیا اتنی مہارت سے کہ کوئی اسے دیکھ نہ سکے، پھر سیدھا ہو کے بیٹھا اور اپنی بزنس اسمائل واپس چہرے پر سجائے گفتگو کی طرف متوجہ ہوا۔ بوڑھی بانو مسکراتے ہوئے سر ہلا رہی تھی۔ تم لوگ یہ ٹیپسٹری لے جا سکتے ہو۔ آغا نے ایک نظر اپنی بیوی کو دیکھا، وہ کسی بات سے غیر آرام دیتا، پھر کندھے اچکائے، ساتھ ہی وہ سر دائیں بائیں ہلا رہا تھا جیسے وہ مزید کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ مالا نے مسکرا کے اس کی جانب چہرہ موڑا تو وہ مسکرایا۔ مالا کی آنکھیں بھیگی ہوئی نہیں تھی، لیکن ان میں گلابی پن تھا جس کو وہ پہچانتا تھا۔ آغا اٹھا اور جھکے ہوئے کندھوں کے ساتھ کھڑکی تک آیا۔ ماہر تیزی سے ساتھ کھڑا ہوا اور اس کے ہمراہ کپڑے میں لپٹی ٹیپسٹری اٹھائی۔ اب وہ تینوں ماہر کی کار کے ساتھ کھڑے تھے۔ ٹرنک میں ٹیپسٹری کو احتیاط سے رکھ کے ماہر نے ٹرنک بند کیا۔ وہ آغا کو مسکرا کے الوداع کہتی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ رہی تھی۔ ماہر اس کی کھڑکی کے پاس جھکا۔ میں بانو کو خدا حافظ کہا ہوں۔ مالا نے سر اس بات میں ہلایا اور سیٹ بیلٹ پہننے لگی۔ وہ تیز قدموں سے چلتا، لکڑی کے زینے عبور کرتا اندر آیا۔ ہر قدم کے ساتھ لکڑی کا فرش چٹکتا تھا۔ بانو ونگ چیئر پر اسی طرح پاؤں اونچے کیے بیٹھی تھی۔ ابھی تک انہوں نے سلائیاں نہیں اٹھائی تھی، ہاتھ صوفے کے ہاتھ پر جمائے وہ مسکرا کے اسے آتے دیکھ رہی تھی۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ان کے قریب آیا، پھر دونوں ہاتھ باہم ملائے سر کو خم دیا۔ بہت شکریہ، یہ اچھی لڑکی ہے، اس کو کھونا مت۔ ساتھ ہی بانو نے اپنی لکڑی کی اسٹک اٹھائی، اسے اونچا کیا یہاں تک کہ اس کا دوسرا سرا ماہر کی کونی تک پہنچا۔ کونی کو ہلکا سا چھوا اور پھر اسٹک کو میز تک لے گئی۔ میز پر 2 دفعہ نرمی سے اسے مارا۔ ڈرامہ ختم ہوا تمہارا، اب پیسے رکھو، گھور کے کہا تھا۔ ماہر نے تابعداری سے سر کو خم دیا، کوٹ کی جیب میں سے پھولا ہوا لفافہ نکالا اور میز پر رکھا۔ تھینک یو، آغا کو سنبھال لینا، اس کے منہ سے کچھ نکلنے ہی والا تھا۔ بانو نے مسکرا کے سر جھٹکا اور ہاتھ سے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ انہی تیز قدموں سے چلتا باہر نکل گیا۔ اب آغا برآمدے میں کھڑا ان کی کار کو پیچھے ریورس ہو کے سڑک پر جاتے دیکھ رہا تھا، ساتھ ہی وہ سر افسوس سے دائیں بائیں ہلا رہا تھا۔ دھوکے باز، مینیپولیٹر، ساتھ ہی وہ مسکرا بھی رہا تھا۔ واپسی کا سفر اتنا طویل نہیں تھا جتنا صبح آتے ہوئے لگا تھا۔ سرما کا دن چھوٹا اور جلد دم توڑ دینے والا تھا۔ روشنی کم ہو رہی تھی اور ان کی کار خاموشی سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ جب باہر دیکھتی مالا کو احساس ہوا کہ ماہر نے رفتار سست کر دی۔ اس نے چونک کر باہر کو دیکھا، وہ سڑک کنارے ایک جگہ پارکنگ تلاش کر رہا تھا۔ مالا کچھ پوچھنے لگی، پھر ہونٹ واپس سی لیے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کار کیوں روک رہا تھا۔ وہ گفتگو ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی اور ماہر فرید ادھوری چیزوں کو مکمل کرنا سیکھ رہا تھا۔ یہ ڈھلان کے اوپر کا ایک مقام تھا۔ سڑک کنارے ایک گھنا درخت تھا جس کے نیچے چند پتھر رکھے تھے۔ وہاں کھڑے ہو تو چند قدم دور سے کھائی شروع ہوتی تھی، نیچے پانی بہہ رہا تھا اور دائیں جانب کہیں میل کے فاصلے پر چھوٹی چھوٹی ڈبیوں کی صورت اغوا کے گھر دکھائی دیتے تھے جن کو اب وہ پیچھے چھوڑ آئے تھے۔
وہ چپ چاپ درخت تلے جا کھڑا ہوا تھا۔ چند لمحے وہ کار میں بیٹھی رہی، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ اس کے جواب کا منتظر تھا۔ مالا نے سیٹ بیلٹ کھولی، کار سے نکلی، ایک نظر بیک سیٹ کو دیکھا جہاں لاپرواہی سے رکھا کوٹ اب کی دفعہ ماہر نے نہیں اٹھایا تھا۔ شاید اسے اتنی ٹھنڈ نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے البتہ اپنا کوٹ نکالا، پہلے اسے سست روی سے پہنا، پھر بہت سا تھوک نکلا، ٹوپی کو مزید کانوں سے نیچے سرکایا اور سینے پر بازو لپیٹے اس کے پیچھے آئے۔ وہ وہی ڈھلان کے کنارے کھڑا دور نیچے پھیلی آبادی دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ آ رکی، اس کی نگاہیں بھی آبادی پہ جمی تھی۔ افق پہ سورج کی روشنی دم توڑ رہی تھی اور آسمان پہ جامنی روشنائی پھیلنے لگی تھی۔ کیا تم ٹیپسٹری کی بات کر رہی تھی؟ میں ٹیپسٹری کی بات نہیں کر رہی تھی۔ ماہر نے رخ اس کی طرف موڑا، پھر اس کے پیروں کو دیکھا اور ڈھلان کے کنارے کو وہ بالکل کونے پر کھڑی تھی۔ اس نے ابرو سے پتھروں کی طرف اشارہ کیا اور خود پیچھے چلا آیا۔ ایک پتھر کے کنارے پر بیٹھا مالا دوسرے پتھر پر آ کے بیٹھی، یوں کہ رخ اس کی جانب موڑ رکھا تھا۔ اب وہ اس کا نیم رخ نہیں دیکھ رہا تھا، بلکہ وہ اس کے سامنے تھی۔ وہاں آگا اور بانوں کے گھر کی طرح دھوپ نہیں تھی، بلکہ جامنی اندھیرا پھیلنے کو بےتاب تھا۔ اس کے باوجود اسے مالا کی آنکھیں اپنے لیے اس سے پہلے اتنی شفاف نہیں لگی تھی۔ تم جانتے ہو کہ میرا دل کتنی بری طرح ٹوٹ چکا ہے؟ جانتا ہوں، لیکن میں دنیا کی وہ واحد انسان نہیں ہوں جس کا دل ٹوٹا ہے۔ سب کا دل ٹوٹتا ہے، سب دھوکہ کھاتے ہیں، سب کو برے انسان ملتے ہیں، لیکن اگر میں اس خوف سے خود کو اونچے قلعے میں محفوظ رکھنے کی کوشش کروں گی کہ کہیں کوئی پھر سے نقب لگا کے اندر داخل نہ ہو سکے تو میں تو قید ہو گئی نا۔ ماہر خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ سردی سے اس کی ناک سرخ پڑ رہی تھی اور آنکھوں کا گلابی پن واپس آ گیا تھا۔ کچھ لوگ خود کو ایک برے واقعے کے بعد قلعے میں بند کر لیتے ہیں، میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں، لیکن مزید نہیں ہونا چاہتی۔ مجھے خود کو اس قلعے میں سے نکالنا ہے، لیکن میں اور دوسرے انسان کے لیے خود کو اس قلعے میں سے نہیں نکال سکتی۔ مجھے نہیں لگتا میں زندگی میں کبھی کسی پہ بھروسہ کر سکتی ہوں، چاہے وہ ماہر فرید ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر کسی ایک انسان پہ میں دوبارہ بھروسہ کرنے کی کوشش کر سکتی ہوں تو وہ تم ہو۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ تم میرا دل نہیں دکھاؤ گے، کیونکہ سب انسان ایک دوسرے کا دل دکھاتے ہیں۔ اور ماہر نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے، لیکن مالا نے ہاتھ اٹھا کے اسے خاموش کرا دیا۔ اور ایسا بھی کبھی نہیں ہوگا کہ تم اور میں تلخ نہیں ہوں گے۔ اگر ہم ایک خیمہ ایک ساتھ لگاتے ہیں تو آندھی بھی آئے گی، طوفان بھی ہوگا، اور کبھی نہ کبھی اس خیمے کو کوئی جلتا ہوا انگارہ چھو کے آگ بھی لگانے کی کوشش کرے گا۔ ہر انسان دوسرے کا دل کبھی نہ کبھی دکھا دیتا ہے، تلخ باتیں بول دیتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب ہم انسان ایک دوسرے سے بیزار بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہے مجھے کہ تم مجھ سے ہمیشہ سچ نہیں بولو گے، کیونکہ سارے مرد کہیں نہ کہیں جھوٹ ضرور بولتے ہیں۔ یہ بھی جانتی ہوں کہ تم جتنا بھی کہہ لو، تم ہمیشہ اور میری اور میرے بچے کی حفاظت نہیں کر سکتے، نہ ہی تم میری زندگی کے باقی پرابلم حل کر سکتے ہو۔ وہ ٹھہر ٹھہر کے بول رہی تھی، سبز آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے۔ عقب میں پہاڑیوں پہ دور دور تک اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ تمہارے ساتھ ہونے سے میرے ماضی کے ٹراماز ہیل ہو جائیں گے، یا میں خود کو بدر کی مجرم سمجھنا چھوڑ دوں گی، یا بدر کبھی بولنے لگے گا، یا ہمارا خیمہ اس دنیا کا سب سے پرفیکٹ گھر ہوگا۔ مجھے یہ سب معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کسی ایک انسان پہ میں بھروسہ کرنے کی کوشش کر سکتی ہوں تو وہ تم ہو، کیونکہ میں یہ جانتی ہوں کہ ماہر کبھی اگر میرا دل بھی دکھائے گا تو وہ اس دل کو واپس جوڑنے کی کوشش بھی کرے گا۔ اگر کبھی وہ مجھ سے حقیقت چھپائے گا تو میری حفاظت کرنے کے لیے اس کے ساتھ لگایا گیا خیمہ بے شک دنیا کا بہترین خیمہ نہیں ہوگا، لیکن وہ ایک ایسا انسان ہوگا جو عزت دینا جانتا ہوگا۔ خفا ہوگا تو بھی عزت دینا نہیں چھوڑے گا، غصہ ہوگا تب بھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، جانے نہ انجانے میں یا انجانے میں دل دکھائے گا، لیکن پھر بات کو کلیئر بھی کرے گا۔ تمہارے اوپر میں زندگی کے ہر چیز کا بھروسہ نہیں لاد سکتی، لیکن اتنا اعتماد مجھے تمہارے اوپر ہے کہ جو بھی مسئلہ راستے میں آئے گا تم اس کو حل کرنے کی کوشش کرو گے اور بنا بات کیے زندگی کو چھوڑ کے نہیں جاؤ گے۔ کیا تم بھی مجھ پہ اتنا بھروسہ کر سکتے ہو؟ مالا کی آواز میں تکان تھی، جیسے ایک لمبے سفر کے بعد وہ تھک چکی تھی۔ اس کو احساس بھی نہیں ہوا اور آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ کے تھوڑی پر لڑک رہے تھے۔ اس چند لمحے آزردگی سے اسے دیکھے گیا، دان سے ہونٹ کاٹتے ہوئے۔ ماہر کو احساس نہیں ہوا کہ نچلے ہونٹ سے خون رسنے لگا تھا۔ میں جانتا ہوں کوئی انسان کسی کی حفاظت نہیں کر سکتا، نہ اس کے سارے مسئلے حل کر سکتا ہے، اور اگر میں تمہارے سارے مسئلے حل نہ بھی کر سکا تب بھی میں کوشش کروں گا۔ مجھے تمہارے اوپر مکمل بھروسہ نہیں ہے کہ تم آندھی کے پہلے جھونکے پہ جگہ چھوڑ کے نہیں چلی جاؤ گی، لیکن میں بھروسہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں کہ تم فرار کے بجائے مجھ سے ہمیشہ بات کرو گی، اور جو بھی مسئلہ ہوگا اس کو میرے سامنے رکھو گی۔ تم ہر مسئلے کو اکیلے حل کرنے کی کوشش نہیں کرو گی، بلکہ مجھے واقعی میں اپنا ساتھی سمجھ کے اپنے مسئلے میرے سامنے رکھو گی،
اور ہم کبھی بات کیے بنا جگہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ ایک ساتھ خیمہ لگانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خیمے کی زمین میں کوئی کنکر، کوئی کرچیاں ہمیں زخمی نہیں کریں گی، لیکن کم از کم ہم ایک ساتھ ہوں گے۔ میں تمہارے اوپر یہ بھروسہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں اگر تم ہمیں ایک چانس دے سکو۔ مالا نے ہتھیلی کے پشت سے آنکھیں رگڑی، اس کے گال اور ناک سرخ ہو چکے تھے، پھر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اس بات میں سر ہلایا۔ میں تمہیں اپنا جواب بتا چکی ہوں۔ ماہر نے انگلی سے اپنے ہونٹ کو چھوا، پھر پورے کو دیکھا تو اس پر خون لگا تھا۔ اس نے ہتھیلی کی پشت سے ہونٹ رگڑ دیا۔ اسے لگا اس کی آنکھوں میں پھر سے نمی تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کل سے ہی ایک نئی زندگی شروع کر دیں، نہ ہی مجھے کسی بھی چیز کی جلدی ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ ہم نے ایک بہت لمبا وقت ضائع کیا ہے اپنی انا میں، جگہ چھوڑ کے چلے جانے والی عادت میں، اور دوسرے کی بات نہ سننے کی غلطی کرنے میں۔ جہاں اتنا وقت ضائع کر دیا ہے وہاں تھوڑا سا وقت اور لگا لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ زندگی کو ایک ساتھ تعمیر کریں۔ میں، تم، بدر اور ہلال۔ میں، تم، بدر اور ہلال۔ پھر اس نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی اور ارد گرد پھیلتا جامنی اندھیرا۔ ہمیں بہت دیر ہو گئی ہے، یہ باتیں ہم اب شہر واپس جا کر بھی طے کر سکتے ہیں، لیکن بدر میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ دور نیچے پھیلی بستی کی ماچس کی ڈبیوں جیسے گھروں میں دھیرے دھیرے روشنیاں جلنے لگی تھی۔ ایک مایوس سی شام میں امید کے کمکمے جگمگانے لگے تھے اور ان دونوں مسافروں کو بالآخر اپنی منزل کی طرف واپس جانا تھا۔ وہ کار کا دروازہ کھول رہی تھی جب دور کہیں فضا میں ایک گنگناہٹ سی گونجی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ مالا نے چونک کے دائیں بائیں دیکھا، پھر ماہر کو۔ وہ خاموشی سے اندر بیٹھ رہا تھا۔ کیا تم نے سنا؟ ماہر نے چونک کے اسے دیکھا۔ کیا؟ شاید اسے سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ میوزک، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، یہ مجھے بار بار سنائی دیتا ہے۔ وہ ناگواری سے سیٹ بیلٹ کھینچ کے باندھ رہی تھی۔ آلیان، اٹس اوکے، اگنور کرو، وہ کوئی نئی چال چل رہا ہوگا۔ ماہر کار سٹارٹ کر رہا تھا۔ وہ البتہ غیر آرام دہ ہو گئی تھی۔ میوزک ابھی تک بج رہا تھا اور بہت سے لوگ کورس میں گنگنا رہے تھے۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ظہیر کی آواز سب سے اونچی تھی۔ جس وقت ماہر فرید کی سیاہ کار اونچی نیچی گھاٹیوں والی سڑک پر دوڑتی استنبول کی جانب بڑھ رہی تھی، اس وقت شہر کے وسط میں ایک سڑک کنارے ایسی ہی ایک سیاہ کار کھڑی تھی جس کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا سوٹ میں ملبوس شخص ایئر پوڈز کان میں لگائے سامنے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، وہ ابھی تک میری نگاہ میں ہے، کبیرہ خانم۔ اس وقت وہ کہاں ہے؟ اپنے ہوٹل روم میں کسی پینڈولم کی طرح دائیں بائیں ٹہلتے کبیرہ بیگم فون کان سے لگائے بے قراری سے پوچھ رہی تھی۔ ڈرائیور نے ونڈ اسکرین کے پار سڑک کو دیکھا جو ایک گلی کے دہانے پہ مڑ رہی تھی۔ یہاں اکا دکا ٹریفک کی عام تھی۔ ایک سپر مارکیٹ کھلی تھی اور گلی اندر مڑتے ہوئے ایک کلب کی طرف جا رہی تھی جس کے باہر معمولی سا رش تھا۔ یہ تنگ و تاریک مشتبہ قسم کی گلیوں والا نیبرہڈ تھا جہاں ایک ٹریش کین کے ساتھ سنہرے بالوں والا آلیان کھڑا تھا۔ بال ہوڈی میں ڈھکے ہوئے تھے اور اس کی کبیرہ بیگم کے ڈرائیور کی جانب پوچھتی، وہ الجھے ہوئے انداز میں، بحث کرنے کے انداز میں سامنے کھڑے آدمی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ چند بسیں بدل کے اس علاقے تک آیا۔ اسے کسی سے ملنا تھا شاید۔ کس سے مل رہا ہے؟ میں نے آپ کو تصویریں واٹس ایپ کی ہیں، کوئی عرب نوجوان ہے۔ ڈرائیور کے ہونٹ ایک دم اوہ میں سکڑے۔ آلیان کے مخاطب دراز قد آدمی نے غصے سے اس کے کندھے کو 2 انگلیوں سے دھکا دیا تھا۔ خلاف توقع اس نے جواب میں کچھ نہیں کیا، بس کندھا چھڑایا اور پیچھے کو ہٹ گیا۔ وہ عرب آدمی انگشت شہادت سے اشارہ کرتا کچھ کہہ رہا تھا۔ اتنی دور سے ڈرائیور کو آواز نہیں آتی تھی، البتہ وہ آلیان کے ملاقاتی کے تاثرات پڑھ سکتا تھا۔ یہ تاثرات یونیورسل تھے، کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی قوم ہو، کوئی بھی زبان ہو، ایسے تاثرات صرف ایک صورت میں کسی شخص کے چہرے پہ آتے تھے، اس نے اس آدمی کے پیسے دینے، ادھار ہے یا شاید کسی کی پیمنٹ۔ ڈرائیور دھیرے سے مسکرایا۔ وہ اس ساری کارروائی میں کبیرہ بیگم کے ساتھ گواہ رہا تھا۔ پہلی دفعہ آلیان کو اس طرح سے انگلیاں مروڑتے دیکھ کر اسے جیسے خوشی ملی تھی۔ کسی بھی طرح پتہ لگاؤ کہ معاملہ کیا ہے، وہ کس چیز میں پھنسا ہوا ہے اور اس نے کس کے پیسے دینے ہیں۔ کبیرہ بیگم اس کی طرح خوش نہیں تھی، اس طرح بھی انداز میں نیکلس کو انگلی پر مروڑتی وہ ہدایات دے رہی تھی۔ نہ وہ کھلے دل سے ان کو ماں تسلیم کر رہا تھا، نہ وہ اپنے مسئلے ان کے سامنے رکھ رہا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کا دل جیتتی تو کیسے جیتتی؟ مالا کے اپارٹمنٹ کے ٹیرس سے شہر کا جو حصہ دکھائی دیتا تھا وہ اس صبح سرمئی پن میں ڈوبا تھا۔ سرمئی پانی، سرمئی کشتیاں، سرمئی درخت، لیکن بہت عرصے بعد کشمالہ مبین کی زندگی سرمئی نہیں تھی۔ وہ بالکنی پر کونیاں جمائے کافی کا کپ ہاتھ میں لیے مسکرا کے دور تک پھیلے نظارے کو دیکھ رہی تھی۔ آج دھوپ نہیں نکلی تھی اور ہر جانب ٹھنڈی چھایا تھی، البتہ پھر بھی اس کا دل باہر ٹیرس پہ کھڑے ہونے کو چاہ رہا تھا۔ کوٹ، دستانے اور اونی ٹوپی پہنے وہ کافی لیے وہیں آ کھڑی ہوئی تھی۔ بہت عرصے بعد دل جیسے
ہلکا ہوا تھا. اسے اب کچھ بھی اکیلے نہیں کرنا ہوگا. بالآخر وہ اس ٹریپ سے نکل آئے گی جس میں وہ ہمیشہ خود کو محسوس کرتی تھی. وہ پھندا جو کبھی پوری طرح سے اس کی گردن کے گرد سے ڈھیلا نہیں ہوا تھا، بالآخر وہ خود کو اس میں سے نکال رہی تھی. موبائل بجنے لگا تو اس نے اسکرین کو دیکھ کے گہری سانس لی. ماہی کی کال آ رہی تھی. اس نے دستانے والا ہاتھ جیب میں ڈالا، ایئر پوڈز نکالے، ٹوپی تلے انہیں کانوں میں گھسایا، کپ ایک طرف رکھا اور گفتگو کا سلسلہ جوڑا. کیا بتانا تھا تم نے؟ ماہی کی آواز میں تجسس تھا. وہ سلیک اور رسمی حال احوال کے بعد فوراً سے مدعے پہ آ گئی تھی. رات کو مالا نے اس کو میسج کیا تھا اور ماہی نے جواب میں کئی میسیجز بھیجے، لیکن اس نے ابھی تک رپلائی نہیں کیا تھا. وہ اس بات کو فون پہ کرنا چاہتی تھی. کل ماہر نے مجھ سے بات کی ہے، ڈائریکٹ بات. دوسری جانب سے آتا شور، ماہی کے بچوں کی آوازیں، برتنوں کی کھٹ پٹ. ایک دم ہر چیز جیسے خاموش ہو گئی، جیسے ماہی کی ساری حسیات اس طرف متوجہ ہو گئی. کیسی بات؟ اس نے مجھے پرپوز کیا ہے. چند لمحے کے لیے مبینہ مبین کچھ نہیں بول سکی. اور تم نے کیا کہا؟ اس سے پہلے کہ مالا کچھ کہتی ماہی تیزی سے بولی، تم نے فوراً جواب تو نہیں دیا نا؟ ابھی تمہارے پاس سوچنے کے لیے وقت ہے؟ وہ یہ سوال پہلے بھی پوچھ چکا تھا، بدر کے ملنے سے پہلے. میں نے جواب سوچنے کے لیے بہت وقت لیا تھا. اس نے گہری سانس لی. دور نیچے بہتے سرمئی پانی کو دیکھ کے وہ مسکرائی. اس کا چہرہ روشن تھا اور گلابی. میں نے ماہر کو ہاں کہہ دی ہے. دوسری جانب خاموشی چھائی رہی، یہاں تک کہ مالا کو لگا سلسلہ منقطع ہو گیا. ہیلو؟ اسے جیسے تعجب ہوا. مبارک ہو، میں تمہارے لیے خوش ہوں. ماہر نے توقف کیا، مالا کے ابرو نہ سمجھی سے کٹے ہوئے. ماہر فرید کی ان تمام برسوں میں سب سے بڑی مداح مبینہ مبین تھی. وہ اس کا 1 in 50 تھا جس نے برسوں پہلے اس کو بیچ دیے تھے، اور ساتھ ایک امید بھی کہ جو مکتوب ہے اسے انسان سے کوئی چھین نہیں سکتا. پھر وہ خاموش کیوں ہو گئی تھی؟ لیکن یہ کہ کیا تم واقعی ماہر جیسے انسان کے ساتھ زندگی شروع کرنا چاہتی ہو؟ تم ماہر کی سب سے بڑی فین تھی ماہی. اسے جیسے برا لگا تھا. میں اب بھی اس کی سب سے بڑی فین ہی ہوں، اور میرے خیال میں ماہر فرید ایک بہت اچھا دوست ہے، ایک سمجھدار انسان ہے. وہ سوچ کے بول رہی تھی. میں اب بھی اس کی سب سے بڑی فین ہی ہوں، اور میرے خیال میں ماہر فرید ایک بہت اچھا دوست ہے، ایک سمجھدار انسان ہے. کیف کی لفٹ کے دروازے ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو سوزین کو سامنے کا منظر دکھائی دیا. قطار در قطار کیبن، بہت سے جھک کے کام کرتے سر. وہ ہیل سے چلتی آگے بڑھی تو ٹک ٹک کی آواز پہ بہت سی گردنیں اس کی جانب گھومی. سفید ڈریس پہ مخملی نیلا لمبا کوٹ پہنے، کونی پہ بیگ جمائے، ماتھے پہ سن گلاسز. وہ بگڑے ہوئے تاثرات کے ساتھ ماہر کے آفس کی طرف چلتی جا رہی تھی. وہ تمام سر جو اس کی جانب مڑے تھے وہ آفس کی جانب مڑ گئے جہاں ماہر فرید دروازے سے باہر آ رہا تھا. چارکول گرے سوٹ میں، ملبوس پالش ہوئے جوتوں کے ساتھ مسکرا کے اس نے سیڑھیوں کی جانب اشارہ کیا. سوزی درمیان میں رک گئی، ناپسندیدگی سے زینوں کو دیکھا اور اس جانب بڑھ گئی. ماہر بھی اسی طرف بڑھنے لگا. ہال میں موجود تمام آنکھوں نے ان دونوں کا پیچھا کیا. ماہر فرید ایک بہت اچھا دوست ہے، بہت اچھا مشورہ دینے والا، محنت کرنے والا، ایک اچھا کاروباری انسان. مجھے اگر کبھی کام کے سلسلے میں کوئی مدد چاہیے ہوئی تو میں سب سے پہلے ماہر بے کے پاس ہی جاؤں گی. لیکن نیلا مخملی پردہ ہٹا کے سوزین ٹھک ٹھک کرتی اندر داخل ہوئی. ماہر اس کے پیچھے اندر داخل ہوا، شیشے کا دروازہ بند کیا، کلک کی آواز سے لاک کیا اور سربراہی کرسی کے پیچھے جا کھڑا ہوا. سوزین اس کو سخت نگاہوں سے دیکھتے ایک کرسی تک آئی، بیگ ٹھک سے میز پر رکھا مگر بیٹھی نہیں، بازو سینے پر لپیٹے. بیربل کہاں ہے اور وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہا؟ لیکن ماہر نے زندگی میں کبھی کوئی ریلیشن شپ کامیابی سے چلایا نہیں ہے. اپنی کزن سے منگنی کی، وہ بھی کسی اور وجہ سے، جیسا کہ تم نے مجھے بتایا، اور پھر اس کو بھی چھوڑ دیا. ریلیشن شپس کے معاملے میں اس کا ٹریک ریکارڈ کچھ اچھا نہیں ہے. اتنی عمر اور کامیابیاں ہو جانے کے باوجود اگر ایک آدمی سیٹل ڈاؤن نہ ہو سکے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو کوئی عورت پسند تو آ سکتی ہے، لیکن کسی عورت کے ساتھ گھر بنانا، فیملی بنانا اس کے لیے بہت مشکل ہوگا. بیربل تم سے بات نہیں کرنا چاہتا. سوٹ میں ملبوس آدمی کھڑا اسے اطمینان سے کہہ رہا تھا. آپ نے کچھ کیا ہے اس کے ساتھ؟ زبردستی اس کو مجھ سے دور کیا، یقیناً اس کا فون بھی لے لیا ہے تاکہ وہ مجھ سے بات نہ کرے. وہ پھنکاری تھی. بیٹھو سوزی، بیٹھ کے بات کرتے ہیں. تم سے یہ بات کھڑے ہو کے نہیں سنی جائے گی. شادی کے لیے انسان کا بہت اچھا ہونا، بہت خوبصورت یا دولت مند ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ایموشنل انٹیلیجنس کا ہونا ضروری ہے. اسے رشتوں کو نبھانا آنا چاہیے. وہ پہلی ہی مشکل پہ چھوڑ کے نہ چلا جائے. اور ماہر نے آج تک کسی عورت کے ساتھ ریلیشن شپ کو زیادہ دیر نہیں چلایا، کم از کم ہم نے نہیں سنا. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ بھلے بہت اچھا انسان ہو لیکن وہ ایک کلاسک مینیپولیٹر ہے. وہ کبھی بھی پورا سچ نہیں بولتا، ہمیشہ چیزوں کو دائیں بائیں گھماتا رہتا ہے.
بہربل تم سے اس لیے نہیں ملنا چاہتا کیونکہ اسے تمہارے اور براق کے بارے میں سب معلوم ہو گیا۔ سوزی کے چہرے پہ کوئی تاثر نہ ابھرا، وہ سرد رہا، البتہ گردن میں گلٹی سی ابھر کے معدوم ہوئی۔ میرے اور براق کے بارے میں کیا؟ میز پر رکھی اس کی مٹھی بھینچ گئی، البتہ گردن کڑا کے بولی تھی، سب کچھ، تمہاری واٹس ایپ چیٹ بھی۔ اور ماہر نے میز پر رکھا زر لفافہ چاک کیا اور اس کے سامنے رکھا۔ سوزی نے لفافے کو ذرا سا کھولا، اندر A4 سائز کے پرنٹ آؤٹس تھے، تصویریں۔ میرے پرائیویٹ انویسٹیگیٹر نے یہ فوٹوگراف لیے تھے، تمہارے اور براق کے۔ سوزی نے نیل پالش لگی انگلیوں سے فوٹوگراف نکالے، سرسری سا ان کو دیکھا اور ایک طرف ڈال دیا۔ یہ فوٹوگراف میرے اور براق کے ڈنر کے ہیں، اس ڈنر میں اور لوگ بھی تھے، لیکن شاید آپ کے فوٹوگرافر نے جان بوجھ کے صرف ہماری ہی تصاویر لی ہیں۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ آپ بہربل کو یہ دکھا بھی دیں تو اس سے بھی وہ مجھے بے وفا نہیں سمجھے گا۔ ساتھ ہی وہ استزائیہ انداز میں ہنسی۔ تمہیں ایسا مرد چاہیے مالا جو زندگی کی دھوپ میں تمہارے لیے سایہ بن سکے، نہ کہ تمہیں اپنا سایہ بنائے۔ کیا تم واقعی شعور ہو کہ ماہر جیسے پیچیدہ انسان کے ساتھ زندگی شروع کرنا چاہتی ہو؟ میں ہر فیصلے میں تمہارا ساتھ دوں گی، لیکن ماہر کے ساتھ بہت سے مسئلے جڑے ہیں اور تم اس کی زندگی میں داخل ہوتی ہو تو وہ تمام مسئلے تمہاری زندگی کا بھی حصہ بن جائیں گے۔ کانفرنس روم میں بیٹھا ماہر فرید اسی انداز میں مسکرایا تھا۔ میں نے یہ تصاویر بہربل کو دکھانے کے لیے نہیں بنوائی۔ بہربل پہلے ہی تمہاری حقیقت جان چکا ہے، اس لیے وہ تم سے ملنا نہیں چاہتا، اور اس کی طرف سے ہم نے ڈائیورس پیپرز فائل کر دیے ہیں چونکہ تم نے پری نیوپیشل ایگریمنٹ سائن کیا تھا۔ پری نیوپیشل، اس لیے طلاق بہت آسان ہوگی۔ سوزی کے چہرے پہ بہت سے رنگ ابھرے، غصے سے مٹھی بھینچ گئے۔ میں نے کہا نا، ان تصاویر سے آپ کچھ ثابت نہیں کر سکتے، نہ عدالت میں نہ بہربل کے سامنے۔ یہ تصاویر نہ میں نے عدالت کے لیے لی ہیں نہ بہربل کے لیے۔ سوزی ایک دم بالکل ٹھہر کے اس کو دیکھنے لگی، اس کی ٹون میں کچھ ایسا تھا جو مختلف تھا۔ مسئلے تو سب کے جڑے ہیں ماہی، کوئی بھی انسان ایموشنل انٹیلیجنس میں پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ میں ایک یونیک انسان ہوں، ماہر یونیک انسان ہے۔ ہم دوسروں کو اپنے رویے سے خود سکھاتے ہیں کہ ہم سے محبت کیسے کی جانی چاہیے، ہمیں کیا بات پسند ہے اور کیا بات نہیں۔ پہلے ہی دن سے نہ اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ مجھے کیسے ٹریٹ کرنا اور نہ مجھے سمجھ آئے گا کہ اسے کیسے ٹریٹ کرنا۔ لیکن زندگی سے میں نے اتنا سیکھا ہے کہ دو لوگ ایک رشتے کو مضبوط ہی تب کر سکتے ہیں جو وہ اس کے لیے محنت کریں۔ جیسے جم میں محنت کیے بغیر باڈی نہیں بنتی، کاروبار میں محنت کیے بغیر کامیابی نہیں ملتی، ویسے ہی ریلیشن شپ میں بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا تم ماہر فرید کے لیے وہ محنت کرنے پہ تیار ہو؟ ہاں، میں نے خود کو تیار کر لیا ہے، کیونکہ ہم دونوں زندگی میں جب بھی ایک دوسرے کو کھوتے ہیں ہم ہمیشہ ایک دوسرے کی طرف واپسی کا راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ میں نے یہ تصاویر نہ عدالت کے لیے لی ہیں نہ بہربل کو دکھانے کے لیے۔ وہ سگار اٹھا کے ہونٹوں میں دبا رہا تھا، پھر رک کے پوچھا، ڈو یو مائنڈ؟ سوزی نے ناک سے مکھی کے انداز میں ہاتھ چلایا۔ ماہر نے لائٹر سے سگار سلگایا، ایک سانس اندر کھینچی، سگار باہر نکالا، چہرہ ایک طرف موڑ کے دھواں ہونٹوں سے خارج کیا، پھر اسی انداز میں بات جاری رکھی۔ عدالت میں تو کچھ خاص نہیں ہونا، ایک ہی پیشی ہوگی، تم آؤ گی، سائن کرو گے اور واپس چلی جاؤ گی۔ عدالت میں مجھے کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تصاویر، اس نے سگار والا ہاتھ نیچے کیا اور فوٹوگرافز واپس اس کی جانب دھکیلے، یوں کہ وہ بکھر کے سوزی کے سامنے میز پر پھیل گئے۔ یہ فوٹوگرافز میں نے ایوننگ ٹیبلوائڈز کے لیے بنوائے ہیں۔ سوزی نے چونک کے اسے دیکھا، ایک لمحے کے لیے اس کا سانس رک گیا۔ بہربل تمہارے ساتھ اب نہیں رہے گا، میں اپنے بھائی کو جانتا ہوں، لیکن ان فوٹوگرافز کے ریلیز ہونے کے بعد شہر کے سارے ٹیبلوائڈز تمہاری بات کریں گے، تم اگلے ایک ہفتے کے لیے ان چیپ اخباروں کی سب سے بڑی خبر ہوگے۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا سوزی؟ سوزین نے تھوک نکلا، اس کی رنگت بدلی تھی۔ بہربل تمہاری زندگی کا کبھی فل ٹرم پلان نہیں تھا، وہ ایک تھوڑے عرصے کا پلان تھا۔ میں اور تم یہاں اکیلے ہیں، کوئی فلٹر نہیں لگا ہوا درمیان میں۔ ہم دونوں جانتے ہیں کہ تم نے کچھ عرصہ کے لیے بہربل کی بہت سی دولت کو اپنے نام کر کے اس کو چھوڑ ہی دینا تھا اور کسی دوسرے مرد کی طرف موو کر جانا تھا، لیکن اگر میں اس طلاق کی اصل وجہ اخبارات میں دے دوں تو کیا ہوگا؟ کیا تم کسی دوسرے امیر آدمی کی طرف موو آن کر سکو گے؟ مسئلے صرف اس کے ساتھ نہیں جڑے ماہی، مسئلے میرے ساتھ بھی جڑے۔ میرا ایک ایکس ہسبینڈ ہے جو ایک سائیکوپیتھ اور سیریل کلر ہے، اور اس وقت دنیا میں اس کا سب سے بڑا دشمن ماہر فرید ہے، اور میرا وہ ایکس ہسبینڈ میری زندگی سے کبھی نکل نہیں سکتا کیونکہ وہ میرے بچے کا باپ ہے۔ اگر کوئی انسان میرے ساتھ تعلق جوڑنے پہ خطرے میں ہے تو وہ ماہر ہے۔ اس کے باوجود وہ اس ریلیشن شپ کو ایک چانس، بلکہ کہیں چانسز دینے پہ تیار ہے۔ کانفرنس روم میں سگار کی مہک سندل ووڈ کی موم بتی کے ساتھ مل گئی تھی۔ ماہر نے سلگتے سگار کو ہونٹوں سے نیچے کیا اور اسی انداز میں بات جاری رکھی،
तुम्हारे पास एक चांस है, पैरबल को तुम पहले ही खो चुकी हो, जो दौलत तुमने ले ली वो तुम्हारी हुई। हम इसके ऊपर कोई दावा नहीं करेंगे। तुम इस पैसे से एक सोशलाइट के तौर पे एक टॉक्सिक डाइवोर्सी बन के एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकती हो। तुम हर महफिल में जाके हमदर्दी वाला कार्ड खेल सकती हो और लोगों को बता सकती हो कि तुम्हारे ऊपर एक नार्सिसिस्ट आदमी ने कितने जुल्म किया और कैसे तुमने एक टॉक्सिक रिलेशन से खुद को आज़ाद किया। बहुत से मर्द इस कहानी से इम्प्रेस हो जाते हैं, यूँ तुम्हें बहुत जल्द एक और अमीर ज़्यादा मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम इस तलाक को मैसी बनाओगी तो मेरे वकला की टीम तुम्हारे मुकाबले में खड़ी हो जाएगी। हम ना सिर्फ तुम्हारी ज़बरदस्ती अपने नाम कराई हुई हर प्रॉपर्टी को चैलेंज करेंगे, बल्कि ये तस्वीर भी आम कर देंगे। और बुराक की फैमिली को तुम जानती हो, वो लोग इस बदनामी को अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर तुम गैर शादीशुदा होती तो अलग बात थी, लेकिन इस माशरे में शादीशुदा औरत का ऐसा करना बहुत बुरा समझा जाता है। फैसला तुम्हारा है। मुझे और बैरबल को दोनों ऑप्शंस में से किसी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने दूसरे हाथ की उंगलियों से एक कागज़ सामने धकेला। सुजैन जन्नत में उस कागज़ को देखेगी, फिर हाथ बढ़ाया। मार ने पेन उसकी जानिब बढ़ाया, लेकिन उसने नफ़े में सर हिलाया। दोबारा हाथ बढ़ाया। उसने सगार उसके हाथ में दे दिया। सोजी ने उसे होंठों से लगाया। एक कश भरा, दूसरा, फिर तीसरा। चंद गहरे सांस लिए, पेन उठाया और कागज़ पर दस्तखत किए। फिर बैग लिए उठ खड़ी हुई, सिगार ऊंचा करके दिखाया। डू यू माइंड? नो प्रॉब्लम। वो जबरन मुस्कुराया। जहाँ वो इतना कुछ रख चुकी थी वहाँ ये सिगार भी उसका हुआ। सो भले वो क्लासिक मैनिपुलेटर हो या आधा सच बोलने वाला इंसान, या उसको रिश्ते निभाने ना आते हो, या मुझे रिश्ते कामयाब करने ना आते हो, हमने फ़ैसला किया है कि हम इस चीज़ को कोई चांस ज़रूर देंगे। इस चीज़ को चांस ज़रूर देंगे। तो ये था इसका चौथा पार्ट। होपफुली कि आप लोगों को पसंद आया होगा। बैकग्राउंड नॉइज़ इग्नोर कीजिएगा। मैंने सोचा कि दिन में रिकॉर्डिंग किया करूं, लेकिन दिन में रिकॉर्डिंग करने का यही है कि बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत आती हैं, घर में चहल पहल होती है और मैं घर आ चुकी हूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं सबको चुप करवाऊँ। मैं जितना उनको भी इरिटेट करती हूँ, उतना बोलती हूँ चुप कर जाएं, और घर में मैं कहीं और जगह जा ही नहीं सकती। कितना ज़्यादा मैं जगह पर चुप जाऊँ जहाँ वॉइस ना आए या इस तरह का कोई सीन, ऐसा कोई भी सीन नहीं हो सकता। इसीलिए थोड़ी बहुत बाकी आई एम सो सैड जो भी ये चल रहा है। दोनों राज़ी हो गए हैं, वो एक ख़ैमा लगाना चाहते हैं और वो साथ रहना चाहते हैं, और कितनी कॉम्प्लिकेशंस है यार। लेकिन खैर अब नावल ख़त्म होने वाला है, तो देखते हैं कि आगे क्या होता है और किस तरह से होता है। अभी लास्ट एपिसोड का ये चौथा पार्ट है, तो इतने ही मेरा ख्याल है और एपिसोड्स बनेंगी इसकी। कितनी है? 144 145, और ये चौथा पार्ट है। हाँ, तो इट मीन्स के और इसके और कितने पार्ट्स बनेंगे। मैंने आखिरी जो एपिसोड्स हैं इनको 9 पार्ट्स में कन्वर्ट करना है, तो बाकी जितने भी पार्ट हैं वो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो अपना फीडबैक देते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बाकी मैं नावल पर कोई तबसरा नहीं करना चाहती। आई हैव नो वर्ड्स। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो रही हूँ और दुखी हो जाती हूँ। अभी मैंने कैसे पढ़ना है आई डोंट नो। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।